الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله توابا رحيما وقال تعالى في مقام آخر يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى
ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. حضرات محترم سامعین کرام، میرے بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، اوپر کا بٹن اوپر سے بس تھوڑی سی آواز نکال. رب تعالیٰ نے رمضان کا ایک اور مبارک دن، جمعے کا دن زندگی میں ایک بار پھر نصیب فرمائے. اللہ اپنے بندے پر بڑی رحیم ہے. اللہ کا ہر وقت اپنے بندے کے ساتھ معاملہ کرم کا ہی ہے. اس کے کرم کے کیا کہنے. رمضان کا مہینہ جو اپنے بندے کو عطا فرمایا، یہ رب کا اپنے کرم کے اپنے بندے کے اوپر کرم کا انتہا ہے. اس کے دن بھی بخشش کے ذریعے، اس کے راتیں بھی بخشش کے ذریعے، اس کے دن بھی قبولیت کی گھڑیاں، اس کی راتیں بھی قبولیت کی گھڑیاں. بندہ تھوڑا سا اپنے آپ کو غفلت سے باہر لے آئے، تھوڑا سا بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کی بندگی کی طرف لانے کی کوشش کرے، تھوڑی سی ہمت کر کے اپنے رب کے قریب آنے کی کوشش کرے، تو رمضان سے بڑھ کر اس بندے کے لیے کوئی اور موقع اور چانس نہیں. کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار. کہ اس ماہ مبارک کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، اور جو دوسرا عشرہ ہے اس ماہ مبارک کا وہ مغفرت کا، بخشش کا اور معافی کا عشرہ ہے. اور جو تیسرا عشرہ ہے وہ عتق من النار کا عشرہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بیان فرمائی اس مہینے کی، دیکھا جائے تو رب تعالیٰ نے پھر بھی دو چیزیں اپنی طرف سے بیان فرمائی اور بندے کے اوپر کرم کرتے فرمایا: بندے تو ایک قدم چل، میں اللہ 2 قدم تیری طرف آ جاؤں. دیکھیں ذرا تھوڑا سا اس مہینے کا جو ترتیب حضور نے بیان فرمائی. پہلا عشرہ کس کا؟ رحمت کا. رحمت کس کی طرف سے؟ اللہ کی. تیسرا عشرہ وہ کس کا؟ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا. تو جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی کون بھی جاری کرے گا؟ تو یہ دونوں سائڈوں پر کون ہو گئے؟ درمیان میں بندے کو لیا. بندے تو بھی تھوڑا سا معافی مانگ لے، پہلے بھی تیرے لیے رحمت کا اعلان کر دیتا ہوں، بعد میں تیرے لیے جہنم سے آزادی کا اعلان کر دوں گا. تو ایک مرتبہ بندہ بڑھتے بڑی
عجیب قسم کی جوڑ ہے ان 3 عشروں کی۔ بہرحال جو میں نے آیت پڑھی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھا ہے، دونوں کا تعلق معافی مانگنے کے ساتھ ہے۔ بہت بڑا اعزاز ہے اس بندے کے لیے جو معافی مانگ کر اپنے رب کے در پر حاضری دے۔ بہت بڑا انعام کا مستحق ہے وہ بندہ جو اپنے رب کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبیٰ، خوش بختی ہے اس بندے کے لیے، خوش نصیبی ہے اس بندے کی جو بندہ بار بار اپنے رب سے معافی مانگتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے بڑے واضح لفظوں میں میرے اور آپ کے لیے توبے کا دروازہ کھلا رکھا، بلکہ مجھے اور آپ کو اس بات کی ترغیب ہے کہ بندے تجھ سے جتنے گناہ ہوئے ہیں، جو تو کر چکا ہے، ٹھیک ہے، ہو گئے تجھ سے، ایک بار میں اللہ کے رحمت کے در کو کھٹکا تو سے تیرے معافی کے لیے آنے میں تو نے دیر کر دی ہوگی، معافی کے لیے آتے ہوئے تو سست قدموں سے چلا ہوگا، معافی مانگنے کے لیے تیرا دل مشوش ہوگا کہ مانگو یا نہ مانگو، لیکن جب تو آئے گا میرے در پر تو میں اللہ تیرے لیے ایسا اعلان کر دوں گا جس کا تو سوچا تک نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا، مَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، مَن يَعْمَلْ سُوءًا، جس سے کوئی گناہ ہو گیا، جس سے کوئی غلطی ہو گئی، او یظلم نفسہ، یا اپنے آپ کے لیے وہ بندہ ظالم بن گیا، پھر اس کو خیال آیا، فکر لاحق ہو گئی، اپنے بارے میں فکر مند ہو گیا، ثم یستغفر اللہ، گناہ کر کے، غلطی کر کے، اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کے اپنے رب کے دربار پر حاضری کے لیے جاتا ہے۔ اور گناہگار بھی ایسا جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں، گناہگار بھی ایسا جس نے کبھی اپنے رب کو پہچان کر پکارا تک نہیں، گناہگار بھی ایسا جو اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے، اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے اپنے رب کے دربار کی طرف قدم اٹھا اٹھا کے آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ثم یستغفر اللہ، میرا یہی گناہوں میں ڈوبا ہوا بندہ، دکھوں کا مارا ہوا بندہ، ہر طرف سے نا امید شدہ میرا بندہ، یستغفر اللہ، جب میرے در پر آ کر میرے دروازے کو کٹکھٹاتا ہے، میرے در کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے، یجد اللہ توابا رحیما، یہی میرا بندہ ہر وقت میرے در کو کھلا پائے گا، اور کھلا پا کے میں اس کے توبہ کو بھی قبول کر دوں گا۔ صرف توبہ کو قبول نہیں، اگر اس کی معافی اخلاص کے ساتھ ہے، اس کا توبہ مانگنا اخلاص کے ساتھ ہے، تواب الرحیم، میں اس کے پچھلی زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ لے آؤ کہیں سے ایسا ہو، ڈھونڈ کے تلاش کر لو، کوئی اور ایسا مل جائے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبے کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، توبہ تائب ہونے کی کوشش کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، اپنے رب کے سامنے جانے سے شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو توبہ کر لے، میں تیرے گناہ کو تیرے نام اعمال سے ایسا مٹا دوں گا گویا کہ تیرے اعمال میں وہ گناہ لکھا ہی نہیں گیا، تو نے کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو مہینہ عطا فرمایا اس کا دوسرا عشرہ شروع ہونے کو ہے۔ پہلے عشرے میں اپنے رب سے ہم رحمتیں مانگتے رہے، پہلے عشرے میں اپنے رب سے ہم برکتیں مانگتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو متوجہ کیا کہ اب اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے اپنے معافی کی درخواست کرنی ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیان کا عشرہ شروع ہونے کو ہے، بندہ اپنے رب سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنے رب کے در پر آ کر سجدہ ریز ہو کر معافی کا طلبگار بنے۔ گیا سے گیا بندہ کیوں نہ ہو، گزرا سے گزرا بندہ کیوں نہ ہو، جب وہ اپنے رب کی طرف پلٹنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ غیب سے اعلان کرتے ہیں میرے بندے تو نے آنے میں دیر ضرور کی، میں معاف کرنے میں دیر نہیں کروں گا۔ تو جس عمر میں میرے در پہ معافی مانگنے کے لیے آئے گا، جس حال میں آئے گا، جس زندگی کے جس موڑ پہ آئے گا، میں اللہ تیرے توبہ کو قبول کر کے تجھے پچھلے کا تانا بھی نہیں دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ خود ارشاد فرماتے میرے بندے ان اتیتنی لیلا قبلتہ وان اتیتنی نہارا قبلتہ، میرے بندے تو رات کی تنہائی میں میرے پاس آئے گا، میں تب بھی تیرے توبہ کو قبول کر لوں گا۔ ایسا نہیں کروں گا کسی چودھری کی طرح کہ تو نے میری نافرمانی کھلے عام کی اب سب کے سامنے معافی مانگ، نہیں، تو تنہائی میں آ، تو رات کے اندھیرے میں آ، جس وقت تیرا دل کرتا ہے اس وقت میں رب کے پاس آ جا، میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ وَإِنْ أَتَيْتَنِي نَهَارًا قَبِلْتُهُ، میرے بندے اگر تو دن کو آئے گا میں اللہ دن کو بھی تیرے توبہ کو قبول کر لوں گا۔ علماء نے ایک اور بھی اس حدیث کی تشریح کی ہے، ان اتیتنی لیلا قبلتہ وان اتیتنی نہارا قبلتہ، میرے بندے اگر تو جوانی کی زندگی گزار چکا ہے، بڑھاپے پر دستک دے رہا ہے، تیرے ہاتھوں کی جنبش شروع ہو گئی ہے، کانوں کی سنوائی کم ہو گئی ہے، آنکھوں کی بینائی کم ہو چکی ہے، کمزوری کی وجہ سے تیری کمر جھک گئی ہے، میری نافرمانی کرتے 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 تو زندگی بتا چکا ہے، تو زندگی گزار چکا ہے۔ اللہ فرماتے یہی میرا نافرمان بوڑھا بندہ جب میرے پاس آتا ہے، ان اتیتنی لیلا قبلتہ، اس بڑھاپے کے عالم میں میرے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے گا، میں اس بوڑھے کے بھی زندگی کے پچھلے گناہ معاف کر کے اس کی توبہ کو قبول کروں گا اور اس کو تانا تک بھی نہیں دوں گا۔ اور اگر کوئی جوان اپنی جوانی میں ان اتیتنی نہارا قبلتہ، اپنی جوانی میں انبیاء علیہ السلام کے سنت کو زندہ کرتے ہوئے جوانی کے عالم میں میرے سامنے آ کر مجھ سے توبہ کرتا ہے، مجھے جوان کی توبے کے ساتھ بہت محبت ہے، میں جوان کے توبے کو بہت پسند کرتا ہوں، ساری عبادتیں ایک طرف رکھ دو، ساری دنیا کی ساری عبادتیں میں قبول کر دوں گا، لیکن جوان کی جوانی کی عبادت سے بڑھ کر میں اللہ کو کوئی اور چیز محبوب نہیں ہے۔ ان اتیتنی نہارا قبلتہ، توبہ کردن در جوانی شیوے پیغمبریست،
وقت پیری گرد زادہ ہمیشہ ود پرہیزگار. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو جس وقت بھی آئے، اور پھر خاص طور پر جب سیزن ہو تو سیزن میں چیز سستی ہو جاتی ہے. یہ دن کون سے شروع ہو چکے ہیں؟ کیوں بھائی کل سے کون سے دن شروع ہونے کو ہے؟ مغفرت، بخشش. جب مغفرت کے دن شروع ہے تو میں اور آپ اگر تھوڑی سی بھی ہمت کر لیں، تھوڑے سے بھی اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں، معافی مانگنے کی کوشش کرے، وہ رب تو ہر وقت معاف کرتا ہے. اس کا تو صفت ہی غفار ہے. وہ تو اپنے بارے میں غفور ہونے کا اعلان کرتا ہے، رحیم ہونے کا اعلان کرتا ہے. ان دنوں میں تو وہ اپنے یوں سمجھو اپنے بندے کے توبے کے انتظار میں ہوتا ہے. حدیث کی کتاب مسند امام اعظم میں ایک بہترین واقعہ درج ہے. قرآن کریم کی آیت والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. نام آپ نے سنا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا کو شہید کرنے والا کون؟ وحشی تھا. کیا نام تھا اس کا؟ وحشی. اس نے گناہ کر لیا، غلطی ہو گئی، حضور کو دکھی کیا. اب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا. مکہ چھوڑ کر طائف کے پہاڑیوں کی طرف چلا گیا. وہاں جا کے اس نے اپنی زندگی گزارنی شروع کی. مکہ فتح ہو گیا، بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. وحشی تک بھی اسلام کی دعوت پہنچی. اس کا بھی ارادہ ہوا کہ میں بھی کلمہ پڑھ لوں، مسلمان ہو جاؤں، ہو سکتا ہے میرے لیے بھی اسلام میں کوئی معافی کا راستہ. لیکن ہوا یوں کہ جس بندے کے ذریعے اس تک دعوت پہنچی، سب سے پہلی دعوت قرآن کی یہی آیتیں اس کے سامنے آ گئی جو میں نے ابھی پڑھی. اس میں اللہ فرماتے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جس نے شرک نہ کیا ہو زندگی. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، زندگی بھر اس نے کسی کو ناحق قتل نہ کیا. ولا يزنون، اور اس نے گناہ نہ کیا. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، جس نے ان میں سے کوئی ایک بھی گناہ کر لیا نا تو اس کو ڈبل سزا ملے. وحشی کے سامنے آیت آ گئی. وحشی کہتے ہیں میں نے پہلا بھی کام کیا، دوسرا بھی کام کیا، تیسرا بھی کام کیا، معلوم ہوتا ہے میرے لیے تو معافی کا اعلان ہی کوئی. واقعی وحشی سے سارے کام ہوئے. اب اپنے بارے میں پریشان ہو گیا، مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن قرآن کی آیت مجھے مسلمان نہیں ہونے دے رہی. توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ آیت مجھے توبہ کرنے ہی نہیں دے. کیسے توبہ کروں؟ میرے بارے میں تو یہ آیت آئی. قربان جائیے دین اسلام پر، قربان جائیے اپنے امت کے ساتھ شفیق پیغمبر پر، اور سب سے بڑھ کر رحیم اللہ. کیسا کوئی بندہ اس اللہ کی طرف جانا شروع کرتا ہے، جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف آنا چاہتا ہے، ماں اس بچے کو گرنے نہیں دیتی، خود لپک کے اس کو پکڑ لے گی، ہاتھ پکڑا دے گی، انگلی پکڑا دے گی، لیکن بچہ ماں کے پاس پہنچے گا اور وہ راستے میں ماں اس بچے کو گرنے. اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. ہم کبھی چلے اس اللہ کی طرف؟ ہم نے کبھی کوشش کی ہے اس اللہ کو پانے کی؟ کبھی ہم گئے اس اللہ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے؟ رات کی تنہائی میں کبھی میں نے آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بہایا اس اللہ کے خوف سے؟ میری زندگی میں تو اس کی نافرمانی ہے.
اس کا حکم ہے نماز پڑھو، میں نماز سے دور، اس کا حکم ہے روزہ رکھو، میں روزے سے دور، اس کا حکم ہے اپنا ظاہر شریعت کے مطابق بناؤ، میرے ظاہر شریعت سے ہٹ کر اس کا حکم ہے دل میں میری محبت بساؤ، میرے دل میں دنیا کی محبت اللہ کی محبت ہے، پھر بھی وہ مجھے جینے کا حق دے رہا ہے، پھر بھی مجھے کھانے کے لیے دے رہا ہے، پھر بھی مجھے پینے کے لیے دے رہا ہے، پھر بھی مجھے اپنی زمین پر چلنے کی اجازت دے رہا ہے، پھر بھی وہ اللہ مجھے اپنی ہوا میں سانس لینے کی اجازت دے رہا ہے۔ وحشی پریشان ہو گیا، مسلمان ہونا چاہتا لیکن آیت مجھے مسلمان جو دعوت بندہ لے کر گیا تھا وہ حضور کی خدمت میں پہنچا، رسول اللہ وحشی فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے، لیکن وہ سامنے آیت ہی ہندی آ گئی جس آیت کو پڑھ کے وہ کہتا ہے میرے واسطے تو راستہ ہی کوئی، میرے واسطے تو دروازہ ہی بند ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جس نے ان کاموں میں سے کوئی ایک کام کیا ہو اس کو سزا ملے گی، اس کو عذاب ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آیت پر غور کیا تو واقعی وحشی میں ساری باتیں موجود۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، اللہ کی طرف سے کوئی اعلان ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ اتنے میں جبرائیل امین آ گئے، وحشی کے لیے اب سارا کا سارا بندوبست ہو رہا ہے، وحشی کے لیے اب سارا کا سارا نظام چل رہا ہے، اور وحشی کے لیے اب سارے کے سارے یہ شرائط رکھی جا رہی ہے کہ وحشی آ جا، جیوی کے میں ہو سکتا ہے تیرے کو آیا جانتا تو آنے دی کوشش سے کر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل امین آ گئے، انہی آیتوں کے ساتھ ایک اور آیت نازل ہو گئی اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ وحشی بات تیری ٹھیک ہے، تیرے اندر سارے کے سارے گناہ موجود، لیکن تیرے لیے توبے کا دروازہ کھلا، اگر تو توبہ کر کے آئے گا میں اللہ تیرے پچھلے گناہ صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ نیکیوں میں بدل دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اس صحابی کو وہ آیت دی، فرمایا جا وحشی کو پڑھ کے سنا، وحشی کو تیرے لیے بھی داخل ہونے کا راستہ موجود، تیرے لیے بھی معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ وحشی کے پاس آیت پہنچی، وحشی پڑھنے لگا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔ ٹھیک ہے میرے رب کا میرے لیے دروازہ کھول دیا گیا، لیکن اللہ فرماتے توبہ کر، ایمان لیا، نیک بن کر زندگی گزار، تیرے پچھلے زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ وحشی کہنے لگا ایک کام کر لوں گا، توبہ پچھلی زندگی سے کر جاؤں گا، دوسرا کام بھی کر لوں گا، ایمان لے آؤں گا، لیکن تیسری شرط بڑی سخت ہے، پتہ نہیں آگے میں زندگی کیسے گزار سکوں گا، اس لیے میں نہیں ایمان لاتا، میں کیسے ایمان لاؤں؟ اب اللہ فرماتے ہیں وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، نیک بن کر زندگی گزار۔ بھائی کل کی گارنٹی کون دے سکے؟ کل میرے سے کیا ہوتا ہے، میری زندگی میں کون سا عمل آتا ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کا جواب سنا، شفیق پیغمبر اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جبرائیل امین پھر آیت لے کر آتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ وحشی آ جا، تیرے لیے ایک اور آسانی کر دی اللہ نے، شرک سے اپنے آپ کو بچا، شرک والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا بغیر توبے کے۔ اگر تیری زندگی میں شرک نہیں، باقی جتنے گناہ تجھ سے ہو چکے ہو اپنے رب کے در پر آ جا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اب تو وحشی کو آنا چاہیے، وحشی کہتے ہیں نہیں، اللہ فرماتے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جس کو اللہ چاہے گا اس کو معاف کرے گا،
میں وحشی کو پتہ نہیں میرے بارے میں میرے رب کی کیا چاہت ہے، تو کہیں میرا رب مجھے معاف کرے گا نہیں کرے گا، میرے بارے میں رب کی چاہت ہے یا نہیں؟ قربان جائیے رب کے کریمی پر۔ جبرائیل امین کو رات لے کر آ گئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وحشی آ جائے، جنہیں تیرا دل کر دے ان آ جائے، ایک بار میرے در پر حاضری دے، تو سجدے میں سر رکھے گا، میں اللہ تیرے زندگی کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وحشی کہتے ہیں اب بات بن گئی، میرے اور آپ کے لیے بھی وحشی راستہ بنا گئے، معاملہ آسان کر گئے۔ اللہ فرماتے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندے جس نے زندگی میں ایک بھی نیکی نہیں کی، بندہ تو میرا ہی ہے۔ اس لیے آیت کا مطالبہ، دنوں کا مطالبہ، مغفرت کے دن چل رہے ہیں، میرے اور آپ کی زیادہ توجہ اپنے رب سے معافی مانگنے کی طرف ہو۔ روزہ رکھ کے اپنے رب سے معافی مانگ لے، ہم تراویح پڑھ کے اپنے رب سے ہم معافی مانگ لے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے رب سے معافی مانگتے رہے، ذکر اذکار کرتے ہوئے رب سے معافی مانگتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کی امت کو دعا تلقین فرمائی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مہینہ رمضان دا ہوئے، عشرہ مغفرت دا ہوئے، بندہ زبانی کلامی صرف نہیں، روزہ رکھ کے اپنے رب سے یہی کلمات دہراتا جائے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے معافی کے اعلان کر دیے، امت محمدیہ کو کیسے نہیں بخشے گا؟ ارادہ تو کر، چل کر تو آ، اپنے رب کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تو تیار تو ہو جا، اللہ تیرے تیار ہونے سے پہلے تیرے بخشش کا اعلان فرما دیں گے۔ ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا، ہم کہتے ہیں جنگ ٹپاؤ، جتنے دن گزرتے ہیں نا گزرنے دو، جب گزر جائیں گے پھر اس کے بعد ہم جیسے چاہیں گے ویسے۔ بھائی ہم نیک بننے کی کوشش تو کریں، ارادہ تو کر دیں، معافی مانگنے کی طرف آئے تو صحیح۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ اوپر سے میں زبان سے معافی بھی مانگ رہا ہوتا ہوں اور اندر سے میرا اس کام کو چھوڑنے کا ارادہ بھی۔ توبے کے لیے علماء نے صرف تین شرطیں یاد رکھا۔ پچھلی زندگی پر بندہ نادم ہو، حال کی گھڑی اس گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرے کہ اللہ نہیں کروں گا، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو پختہ۔ یہ تین شرطیں جس وقت بھی جس حالت میں انسان کے اوپر پائی گئی، اس بندے کی توبہ قبول ہے۔ پھر اس سے غلطی ہو جائے، وہ گناہ ہو جائے، پھر معافی مانگے۔ بازار بازار ہر آنچ ہستی بازار، گر تو مشرکو کافرو بت پرستی بازار، ای درگہ ماں درگہ نا امیدی نیست، گر صدوار توبہ شکستی بازار۔ ایک گناہ 100 مرتبہ کرتا ہے، 100 مرتبہ پھر توبہ کر کے پھر تجھ سے وہ گناہ ہوتا ہے، جب فرماتے پھر توبے کے لیے آپ میں پھر تجھے معاف کر دوں گا۔ میرے اور آپ کی خوش نصیبی، میرے اور آپ کی خوش بختی، ہم امت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دن اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا جمعے کا، مہینہ عطا فرمایا رمضان کا، عشرہ دیا مغفرت کا۔ میں اور آپ اپنے رب سے اپنے اپنے دل میں اپنے اپنے اندر معافی مانگیں گے، اللہ میرے اور آپ کے اٹھنے سے پہلے میرے اور آپ کے معافی کا اعلان کر دے گا۔ ذرا سنیے تو صحیح کیسے معاف کرنے والے اللہ ہے۔ بنی اسرائیل ہے، بارش نہیں ہو رہی،
موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر ایک میدان میں جمع ہو گئے، سارے کے سارے بنی اسرائیل جمع ہو کے موسیٰ علیہ السلام بارش کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، اللہ نے فرمایا موسیٰ ہاتھ نیچے کر لے، اس مجمع میں میرا ایک نافرمان بندہ ہے جس نے میری اتنی نافرمانیاں کی، جب تک وہ بندہ اس مجمع میں موجود ہوگا موسیٰ میں تیرے نبی کے ہاتھ اٹھے دعا بھی قبول نہیں کروں گا۔ اب اس بندے کے گناہ کو تو ذرا بندہ سوچے، کتنا بڑا اس کا گناہ ہوگا، کتنی بڑی اس کی غلطی ہوگی جو موسیٰ علیہ السلام نبی کے دعا میں بھی رکاوٹ بن رہی۔ لیکن دوسرے پہلو سے دیکھا جائے اللہ بتانا ہی چاہتے ہیں کہ جتنا بڑا سے بڑا گناہ گار ہو مجھ سے چپکے سے صلح کر کے مجھ سے معافی مانگ لے، میں اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ بھی پیغام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغام آیا، موسیٰ جب تک یہ گناہ گار بندہ مجمع میں موجود ہوگا میں اللہ اس وقت تک تیری بھی دعا قبول نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ نیچے کر لیا، اعلان کر دے بھئی اللہ کا حکم ہے، مجمع میں سے کوئی گناہ گار بندہ ہے جس کی غلطی اور جس کی گناہ کی وجہ سے اللہ ہم میں سے کسی کی بھی دعا قبول نہیں کرے گا، جب تک وہ بندہ مجمع سے نکلے گا نہیں اس وقت تک دعا نہیں مانگی جائے۔ اب ایسا موقع ہونا ہم میں سے ہر ایک یہی دیکھتا ہے کہ فلانا ہوگا، اپنے اور کسی اپنی طرف کسی کا ذہن نہیں ہوتا، میں تو اپنے بارے میں پاک صاف ہوں، فلانے کیا ہوگا، فلانے کیا، سب جب ایسے پیروں سے کھڑے ہوتے سب دیکھنے لگے، اب دیکھو نکلتا کون نکلتا ہے، مجمع میں سے کون باہر جاتا ہے، کون گناہ گار ہے جس کی وجہ سے سب پر بارش بند، ہم سب کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ قربان جائیے اس رب کے کریمی پر۔ موسیٰ علیہ السلام مجمع سے بندے کے نکلنے کے انتظار میں، سب کی نظریں لگی ہوئی مجمع میں سے کون باہر نکلتا ہے، اتنے میں آسمان پر بادل آ گیا، بادل آ کے اسی مجمع کے اوپر اور اسی علاقے میں بارش بھی دھوم دھام سے اور زبردست قسم کی شروع ہو گئی، موسلادھار بارش ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام ہاتھ جوڑ کر رب سے درخواست کرتے، بات سننے والی ہے، بات سمجھنے والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام درخواست کرتے ہیں یا اللہ مجمع میں سے کوئی بندہ نکلا نہیں، دعا ہم نے مانگی نہیں، ہاتھ ہمارے اٹھے نہیں اور بارش بھی ہو گئی، مقصد بھی پورا ہو گیا۔ اللہ نے جواب دیا موسیٰ جس بندے کی وجہ سے میں بارش نہیں دے رہا تھا، جو میرا نافرمان تھا، اس نے تنہائی میں اپنے گریبان کے اندر اپنی نظر ڈال کر میں اللہ سے ایسی صلح کر لی کہ اب اسی بندے کی وجہ سے میں بغیر دعا کے تمہیں بارش عطا کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام درخواست کرتے کون ایسا بندہ جو چند منٹ میں آپ کا دوست بن گیا، چند سیکنڈ میں آپ کا دوست بن گیا، اس کی دوستی کی حد ہو گئی کہ اس کی وجہ سے تو اپنی مخلوق کو بارش دے رہا ہے کہ اللہ مجھے بھی وہ بندہ بتلا تو صحیح، میں موسیٰ بھی اس کو دیکھ لوں۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے اس کی ستاری کی، جب میرا وہ نافرمان تھا میں نے اس کی غلطیوں کو چھپائے رکھا، جب میرا وہ نافرمان تھا میں نے اس کی ایک بھی غلطی ایک دن کسی کے سامنے نہیں لے کے آیا، اب تو میرا دوست بن گیا، میرا حق بنتا ہے کہ اس کی غلطی کسی کے سامنے نہ کروں۔ ایسے ستار اللہ، ایسے منٹ سیکنڈ میں راضی ہونے والا۔ ماں ناراض ہو جائے اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی، باپ ناراض ہو جائے اتنی جلدی راضی نہیں ہوتا، بڑا بھائی ناراض ہو جائے اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا ہم سب کا رب ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے حق بنتا ہے جب اس نے مجھے اور آپ کو دل دیا مغفرت، تو میں اور آپ اس رب سے معافی مانگے، اس رب سے معافی مانگنے والے بنے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، بہترین انسان وہ انسان ہے جو اپنے رب سے توبہ طائب ہو کر زندگی گزارے، صبح کر لے توبہ، شام کر لے،
जब भी बंदे को मौका मिलता है अपने रब से माफी मांगता रहे, इस्तिग़फ़ार करता रहे, अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह मेरी तौबा। और साथ साथ जो इस महीने के अहकाम है उसको बजा लाने की कोशिश करें। मैं और आप, दिन का रोजा हो, नमाजों की पाबंदी हो, रात की तरावी हो, खुदा की कसम अल्लाह ये दिन और ये रातें मेरे और अब हम सब के लिए मग़फ़िरत की रातें बना। हम करने वाले तो बन जाए, हम मानने वाले तो बन जाए। इतनी रहमतों का महीना है, लेकिन रब हमारा हमसे से नाराज है। क्यों जी? बारिशें मौसमी हो रही कि बेमौसमी हो रही? फसलों के लिए तबाही है कि नहीं है? हम क्या चाहते हैं और हो क्या रहा है? कि उसकी रजामंदी की अलामतें हैं कि नाराजगी की अलामतें हैं? हुक्मरान तो माशाल्लाह हमारे बड़े आदिल हमारे सर पर सवार है ना? कोई जुल्म क्यों, कोई पता नहीं है, कहीं जुल्म कोई हो रहा, हर तरफ जुल्म का बाजार गर्म है, हर बंदे के साथ जुल्म का मामला है। लेकिन हुक्मरान को कोसने की बजाय मैं अपने आप से पूछूं कि वो सबसे बड़ा जालिम मैं खुद बना हूं। जब तक मैं अपने रब को राजी नहीं करूंगा उस वक्त तक हुक्मरानों का जुल्म भी सहता रहूंगा, और उस वक्त तक अल्लाह की नाराजगी के जो अलामतें और अल्लाह की नाराजगी के जो नतीजे हैं वो नतीजे में भुगतता रहूंगा। इसलिए हम सब इज्तिमाई तौर पर और इनफिरादी तौर पर अकेले में तन्हाई में अपने रब को राजी करने की कोशिश करें। रब बहुत जल्दी राजी होता है। सब उन जवान भाइयों से भी कहूंगा जो पूरा हफ्ता नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते, सिर्फ जुम्मे के दिन आ जाते हैं, भाई खुदारा अपनी जवानियों की ज़कात दो, खुदारा अपनी जवानियों को अपने रब के हुजूर पेश कर दो। हुजूर ने फरमाया रोजा रखना इंसान के जिस्म की ज़कात है। पूरा साल हम अपनी मर्जी करते हैं, पूरा साल हम खा लेते हैं। जैसे आज सुबह से मैं सोच रहा था, पिछले माशाल्लाह रोजे बड़े अच्छे ठंडे गुजरे, आज का रोजा जरा सख्त है ना, धूप है कि नहीं है ना धूप? अल्लाह उनको बताना चाहते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ जुम्मे को ही अक्सर होता है, जो सिर्फ जुम्मे का रख लेते हैं उनकी वजह से दूसरे फिर रगड़ी जाती। भाई खुदा का खौफ करो। अल्लाह ने जिंदगी दी है, अल्लाह ने जवानी दी है, अल्लाह ने ताकत दी है। खुदा की कसम इंसान के ऊपर फिर ऐसा वक्त आता है कि इंसान कुछ करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं सकता। आज हम अपने रब को राजी करने की कोशिश करें। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्ला